القرآن قد خصك الرحمن. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہشام الہادی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماں اور بیٹا. میرے ساتھ موجود ہے میری امی یہاں پر فرحت ہاشمی. ماما، ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو غلہ دیا، بھائی اب واپس آ گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور اب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کیا بنیامین کو دے دوں تمہیں جیسے میں نے یوسف علیہ السلام کو دیا. تو اب کیا ہوتا ہے سٹوری میں؟ اس کے لیے آج کی آیات پڑھو 65 سے 68 تک، یعنی 65 to 68. بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جزاک اللہ خیرن. اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا، یعنی گھر واپس جا کر، تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے. کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے. اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے، یعنی بھائی کے جانے سے زیادہ مل جائے گا کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ. جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ ضامن ہے، اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر کو تم سے روک نہیں سکتا. بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی نہیں ٹال سکتی تھی. ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ برادران یوسف جو ہیں وہ واپس اپنے والد کے پاس پہنچ جاتے ہیں، سامان کھولتے ہیں، ان کا سرمایہ واپس مل جاتا ہے ان کو. اس بات سے ان کو مزید تسلی ہوتی ہے کہ اب ہم ایک اور بار جا کر غلہ لا سکتے ہیں. تو واپس جاتے ہیں، غلہ لے کر آنے کے لیے اپنے بھائی کو بھی تیار کرتے ہیں، والد کو بھی مناتے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو لائے ہیں یہ کم ہے, اگر ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو ہمیں اور بھی زیادہ مل جائے گا. لیکن یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا اب مجبوری بھی ہے, بھیجنا بھی ہے, دل نہیں مانتا. جی, لیکن ان کا دل نہیں مان رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم اللہ کے نام سے عہد کرو, قسم کھاؤ کہ تم واپس لاؤ گے, مگر یہ کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ تو سبھی کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو ان سب بھائیوں نے وعدہ کیا کہ ہم بھائی کو یعنی بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے. اب جب وہ جانے لگے تو کہا اے میرے بچوں, ایک دروازے سے سب مل کے داخل نہیں ہونا, کیونکہ یہ لوگ کنعان کے رہنے والے تھے. اب 11 بیٹے جوان, خوبصورت, ینگ, اب اکٹھے گروپ کی شکل میں جن کے لباس بھی مختلف تھے, مصر جیسے ملک میں داخل ہو رہے ہوں تو obviously دوسروں کو شک پڑ سکتا ہے کہ یہ کہیں چور تو نہیں. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ شہروں کے ارد گرد بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی, ان دیواروں میں دروازے لگے ہوتے تھے اور رات کے وقت یا کسی خطرے کے موقع پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے, تو اس طرح وہ آبادیاں محفوظ ہو جاتی تھیں. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ تم مختلف دروازوں سے تقسیم ہو کر اندر داخل ہونا. لیکن اس وجہ سے مشکل ختم نہیں ہوئی, بلکہ کیا ہوا کہ جس بات کا یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا وہ ہو کر رہی. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ بندہ مومن تدبیر تو کرتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ تدبیر تقدیر کو ٹال دے. اور ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان تدبیر تو کرتا ہے, لیکن تدبیر توکل کے خلاف نہیں. توکل کا مطلب ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ پہ بھروسہ کر لیا, اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی محنت کرنے کی کوشش کرنے کی. تو یہ بات غلط ہے. انسان کو تدبیر بھی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے دل میں جو بات سوچی تھی وہ اس کو پورا کرنا چاہتے تھے. اس کی بنا پر وہ اپنے بچوں کو ایڈوائس دے رہے تھے, اور وہ ایسا کیوں نہ کرتے, ہم نے ان کو ایک خاص علم عطا کر رکھا تھا جس کی بنا پر وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کا جو علم ہے یا تجربہ ہے یہی کافی ہے, حالانکہ انسان کو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی بھی ضرورت ہے اور دنیا میں خود سے کوشش کر کے حاصل کیے ہوئے علم کی بھی ضرورت ہے. ان آیات میں ہمیں یعقوب علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں بہت سی باتیں پتہ چل رہی ہیں جو بہت سیکھنے کی ہیں. ماما, ابھی تک ہم نے یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی دیکھی ہے اور پوری سٹوری تو obviously یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے, لیکن یہاں پر یعقوب علیہ السلام کا بھی ایک بہت بڑا کردار واضح ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ایک بہت ہی مشفق والد تھے. ان کے بچوں نے بہت ساری غلطیاں کی, بڑے بڑے جرم کیے, لیکن اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں اور ان کو یا بنیہ کہہ کے پکار رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ بچوں نے جھوٹ بولا, جھوٹ بول کے وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو, واپس نہیں لائے, وعدہ خلافی کی, یوسف علیہ السلام کو نقصان دیا, قطع رحمی کی, ان پہ بے وجہ ظلم کیا, باپ کو تکلیف پہنچائی, ان کو صدمے سے دوچار کیا. ان میں سے ایک ایک چیز بہت بڑا گناہ ہے. ہاں, صرف ایک موقع پہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر میں تم پہ ٹرسٹ کر لوں جیسے پہلے کر چکا ہوں. تو یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے بات کی تھی, ورنہ عام طور پر ان کا رویہ جو ہے وہ اگنور کرنے کا ہے. زندگی نہیں گزرتی جب تک ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف نہ کریں, ورنہ تو ہر انسان دوسرے سے کٹ کے الگ ہو جائے. جہاں بھی انسان مل جل کے رہتے ہیں وہاں ایک دوسرے سے شکایت پیدا ہونا بالکل نیچرل سی بات ہے. تو پھر کیا کیا جائے, بہتر طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان forgive and forget, معاف کرے, پچھلی غلطی کو بھولے اور آگے کو چلے. بار بار پیچھے نہیں پلٹ کے دیکھنا چاہیے. بڑے سے بڑا بھی ایک دوسرے سے کوئی قصور ہو جائے, غصہ آتا ہے, تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں, لیکن واپس آ کے پھر ایک دوسرے کو سلام کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو. تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم باہم محبت نہ کرو. یعنی اگر مومنوں کی آپس میں محبت نہیں تو ایمان بھی نہیں مکمل. تو کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے, اور وہ ہے
افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ دوسری ایک بڑی اہم بات یہ جو ہے پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا بچوں کو کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، تو کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے۔ یہ نظر کیا ہے؟ بعض اوقات کسی کے حسد کی وجہ سے یا بعض اوقات خوشی کی وجہ سے بھی تو بعض لوگوں کی نگاہوں سے اتنی پاورفل ریز نکلتی ہیں کہ جب وہ دوسرے کی باڈی میں داخل ہوتی ہیں تو وہاں ایسا کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شخص بیمار ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ العین حق، یہ بالکل برحق ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی۔ اب آپ نے کہا اتنی پاورفل چیز ہے بندے کو قبر میں بھی لے کر جا سکتی ہے، تو اس سے ہم لوگ بچ کیسے سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ اپنے بچے کو دیکھ کر یا اپنے گھر کو دیکھ کر یا کسی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر انسان کو ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی، مثلا آیت الکرسی کا پڑھنا ہے یا اور اسی طرح کی جو معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کا پڑھنا یہ انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ لیکن ایک خاص نظر کی بھی دعا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دم کیا تھا اور کہا تھا کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جو آپ کو اذیت دے رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، من کل عین حاسد، ہر حسد کرنے والی آنکھ سے، من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے، او عین حاسد، یا حاسد کی نظر سے، اللہ یشفیکا، اللہ آپ کو شفا دے، بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام سے میں آپ کو جھاڑتا ہوں۔ اگر اور دعائیں نہیں بھی آتی تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تو سب کو آتی، تو اس کو صبح شام اگر انسان 3 دفعہ پڑھ لے تو پھر ایسی ساری چیزوں سے اس کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یعقوب علیہ السلام نے اس چیز سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ اکٹھے نہیں جانا، لیکن ہوا کیا؟ وہی ہوا جس کا یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پلاننگ نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یعقوب کو علم دیا تھا اور اس علم کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ بتا رہے تھے اپنے بچوں کو اور ایسا کر رہے تھے۔ لیکن بعض اوقات کسی خاص وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ سکھانا چاہتا ہے تو انسان دین پر بھی عمل کرتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی بات پر بھی عمل کرتا ہے، پھر بھی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہو جاتی ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ سوال آتا ہے کہ میں نے تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، میں نے تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کام کیا ہے۔ مثلا شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میں تو استخارہ کیا تھا، تو یہ پھر کیوں آپس میں اچھی نہیں بن رہی؟ تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی، کوئی مصلحتیں ہوتی جو عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ بالکل ماما، ہم لوگ آج یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ میں نے تو آج یہ سیکھا کہ جو باپ کا کردار ہے یہ بہت اہم کردار ہے، یعقوب علیہ السلام کے اگزامپل سے، کہ یعقوب علیہ السلام نے کس طرح اپنے بیٹوں کو ایک شیلٹر پرووائڈ کیا، نصیحتیں جو کی۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بعد میں بھی پڑھیں گے تھوڑے بہت انشاءاللہ۔ تو پھر ہم لوگ ناظرین سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ في الجمع والخلوات